ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آپ کو یاد ہوگا رمضان المبارک سے پہلے ایک سلسلہ چل رہا تھا بیان میں علامات قیامت کے عنوان سے، اور اس میں قدر تفصیل کے ساتھ احوال قیامت کو بیان کیا گیا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت سب کو جمع فرمائے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں آنے والے آخری انسان تک سب جمع کیے جائیں گے، اور جمع کرنے کے بعد انہیں وہاں پر انتظار کرایا جائے گا جو ایک عرصہ ہوگا، بہت طویل ہوگا. 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ ذکر ہے. اور پھر جو اللہ رب العزت نے حساب کا وقت مقرر کیا ہے اس وقت پر حساب شروع ہوگا. درمیان میں رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اس کے مسائل چلے، پھر اور دوسرے مسائل چلتے رہے. اب پھر یہ خیال آیا کہ اس سلسلے کو اس طریقے سے پورا کیا جائے کہ احوال قیامت بھی آ جائیں، اور جہاں سے ہم نکالے گئے تھے، ہم سب سارے مسلمان جہاں سے ہم نکالے گئے تھے اس کے احوال بھی آ جائیں. جنت سے نکالے گئے تھے. ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرمایا کرتے، ہم جب جملہ کہتے ہیں نا آپس میں بات چیت میں، فون پر بات ہو، بالمشافہ بات ہو، جب جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں بس ابھی نکل رہا ہوں. تو وہ فرمایا کرتے تھے میاں نکلے تو ایک ہی دفعہ تھے جنت سے، یہ مت کہا کرو نکل رہے ہیں، یہ جملہ اچھا نہیں ہے. یہ کہا کرو اب بس ابھی جا رہا ہوں میں. یہ ایک باریک ایک نقطہ تھا ان کا. نکالے گئے تھے ہم جنت سے، اور بابا آدم علیہ السلام کی شکل میں نکالے گئے تھے، اور پھر یہاں دنیا میں بھیجے گئے. اعمال انجام دو، اپنے رب کو خوش کرو، اور جس جگہ سے تم نکالے گئے تھے وہ تمہارے ورثہ ہے، اس ورثے کو پھر حاصل کر لو. تو جنت کے احوال بھی. تو میدان محشر میں جب لوگ جمع ہوں گے کوئی سایہ نہیں ہوگا اوپر، کھلا میدان ہوگا، انتہائی گرمی ہوگی.
سورج کی تپش محسوس ہوگی، سورج کو تو موت آ گئی ہوگی لیکن اس کی تپش محسوس ہوگی، کوئی اپنے ٹخنے تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ران تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی کندھوں تک اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. یہ بات آئی تھی اس میں. اس میدان محشر میں اللہ رب العزت جب اتنا وقت لگائیں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مجرم اس دن کہے گا کہ اے اللہ مجھ سے فدیہ لے لیں، میں اپنے بیٹوں کو دیتا ہوں، اپنی بیوی کو دیتا ہوں، اپنے بھائیوں کو دیتا ہوں، اپنے سارے کنبے کو جس میں رہتا تھا سب کو دیتا ہوں، اور جو زمین میں جتنے انسان تھے سب کو آپ کو دینے کو میں تیار ہوں، اے اللہ مجھے اس عذاب سے بچا دے. یہ جو میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، سب چیز لے لیں، مجھے اس سے بچا لیں. ایسا ہوگا نہیں، کوئی چیز فدیے میں نہیں دی جائے گی. اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ ہمارے کچھ بندے جو تقوی والے ہوں گے، جو صاحب ایمان ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے اس میدان محشر میں کہ اللہ انہیں سایوں میں جگہ عطا فرمائے گا، جہاں کوئی چیز نہیں ہوگی سایہ کی. وہ سایہ کون سا ہوگا؟ وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ کے عرش کے اوپر اس کی کرسی ہے، اس عرش کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا جو ان اعمال کو کر کے دنیا سے آئے ہوں گے نا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، مختلف احادیث میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جن پر ہم عامل بن کر اللہ کے عرش کا سایہ میدان محشر میں حاصل کر سکتے ہیں. وہ ساری احادیثوں سے جمع کرنے کے بعد تقریباً 70 کے قریب وہ اعمال اور افعال ہیں کہ اگر ہم ان کے عامل بنے تو اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. وہ فہرست آپ کے سامنے پیش کرنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں. نمبر 1، امام عادل. امام عادل امیر المؤمنین کہہ لیجئے، صدر مملکت کہہ لیجئے، وزیر اعظم کہہ لیجئے، کسی ایسے محکمے کا بڑا آدمی جس کے نیچے بہت ساری چیزیں آتی ہوں، چیف جسٹس، قاضی القضات کہہ لیجئے، عام جج کہہ لیجئے، سب امام عادل ہیں. یہ امام عادل مطلب یہ کہ اپنی بات میں، اپنے فیصلوں میں عدل اور انصاف کرتا ہو دنیا میں، تو اللہ رب العزت اس کو اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. اس کا الٹ کر لیجئے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. نمبر 2، جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرنے والا. بڑے مبارک ہیں وہ بندے، وہ لوگ جو نوعمری میں ہی اللہ کی عبادت کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اتنے اہتمام کے ساتھ کہ انہیں دیکھ کر رشک آتا ہے کہ کاش ہماری عبادت بھی ایسی ہوتی نا. نوجوانی کی عبادت، جوانی میں، نوجوانی میں اللہ کی عبادت. دیکھیے حج بھی ایک عبادت ہے، عبادتوں میں سب سے آخری درجہ حج کا ہے. اور ہمارے ہاں عموماً یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، حج کریں گے بڑھاپے میں. یہاں جوانوں کا بھی نہیں رہا حج مشقت کے لحاظ سے، اور بڑھاپے میں حج کرو گے. حج جس وقت فرض ہو جائے، پھر آ رہا ہے وقت جس کے اوپر حج فرض ہے. فرض کسے کہتے ہیں؟ حج فرض کیسے ہوگا؟ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جو اس کے ماتحت لوگ ہیں گھر میں، جتنے دن وہ حج کے سفر میں رہے ان کے اخراجات بھی چھوڑ کے جائے، اور اپنی جگہ سے لے کر بیت اللہ شریف تک جانے اور آنے کے جتنے اسباب ہیں
اس سب کی رقم اس کے پاس موجود ہو، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہیں لیکن حج نہیں کر رہے؟ معلوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے متعلق، کہ ایسا مسلمان جس کے اوپر حج فرض تھا نہیں کیا، مال و دولت میں کھیلتا تھا لیکن حج نہیں کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے یہودیت اختیار کر کے مر جائے چاہے نصرانیت اختیار کر کے مر جائے۔ کتنی وعید بیان فرمائی، ناراضگی کا اظہار فرمایا، غصے کا اظہار فرمایا۔ تو لہذا جس پر حج فرض ہے پہلی فرصت میں جب وقت آئے تو اس کی درخواست کا بندوبست کرے، کچھ پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے گی، کچھ پتہ نہیں۔ اور یہ فرض ہے، صاحب مال پر فرض ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عبادت وہ جو نوجوانی میں کرتا تھا، نوجوانی میں عبادت کر رہا ہے تو مرتے دم تک ہوگی انشاءاللہ، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حج جب کریں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے، نماز تو تب پڑھیں گے جب ہمیں ریٹائرمنٹ کی زندگی آ جائے گی نا، کیوں ابھی کیا ہے؟ یہ نہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو نوجوانی میں عبادت کرتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں کہ بڑھاپے کی عبادت قبول نہیں ہے، وہ بھی قبول ہے، اللہ کے ہاں وہ بھی قبول ہے، لیکن نوجوانی کی عبادت کے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے عرش کے سائے میں محشر کے دن جگہ عطا فرمائے گا، بڑا مبارک ہے وہ آدمی۔ نمبر 3، جس شخص کے دل میں ہر وقت مسجد کا خیال لگا رہے۔ کیا مطلب؟ مسجد کا خیال لگا رہے گا کیا مطلب؟ مطلب یہ ایک نماز پڑھنے آئے چلے گئے، اپنے کاروبار پہ چلے گئے، اپنی ملازمت پر چلے گئے، اپنے آفس میں چلے گئے، اور ہم بار بار وقت کو اس لیے بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے عصر کا وقت ہو جائے اور میں یہاں بیٹھا رہ جاؤں، مغرب کا وقت ہو جائے میں یہاں بیٹھا، کوئی بھی نماز کا وقت ہو جائے میں بیٹھا رہوں نماز نکل جائے۔ یہ جو اس کا خیال لگا ہوا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے مسجد میں جانا ہے، وقت نہ نکل جائے، یہ جو خیال لگا ہوا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، سارے امور انجام دے رہا ہے، دنیا کا کوئی کام نہیں رک رہا، لیکن ذہن لگا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس شخص کو بھی اللہ رب العزت میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، بہت بڑی چیز ہے۔ نمبر 4، وہ دو شخص جو آپس میں محبت رکھتے ہیں صرف اللہ کے لیے، تعلق ہے، محبت ہے، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ میں اس سے تعلق رکھوں گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ کبھی کوئی بات ایسی بھی آ جائے گی کہ میں اس کو کوئی دین کی بات بتلا دوں گا، دنیا کی کوئی بات اچھا دنیا بھی دین سے باہر نہیں ہے، یہ بات سمجھیے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا، میری دنیا اچھی کر دے اللہ، وفی الآخرۃ حسنہ بعد میں فرمایا دنیا بھی دین ہے، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی حدود کے اندر ہو، یہ دنیا دین ہے۔ میں کبھی دنیا کی بات بھی اسے بتلا دوں گا، اس کا فائدہ ہو جائے گا، نقصان سے بچ جائے گا، اللہ کے لیے میرا تعلق ہے، اور وہ بھی اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دونوں آدمی جن کا تعلق آپس میں اللہ کے لیے تھا، اللہ ان کو میدان محشر میں اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن ساری مخلوق تپش میں پریشان ہوگی، یہ پریشانی سے بچ جائے گا۔ تو تعلق تو سب رکھتے ہیں نا بھائی ایک دوسرے سے، شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ ہے، اپنی اولاد کے ساتھ تعلق ہے، یار دوستوں کے ساتھ تعلق ہے، سب کے ساتھ تعلق صرف اللہ کے لیے رکھیں، اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے گا۔ نمبر 5، وہ شخص جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے تخلیے میں، اکیلے میں اپنا نفس سونپ دیا، جو چاہے کر میرے ساتھ، اور اس آدمی نے باوجود قدرت علی الزنا کے اللہ سے ڈر کر انی اخاف اللہ رب العالمین کہا، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالی سے جو پروردگار ہے دونوں جہانوں کا، اور یہ ڈر کر اس کی بات میں نہیں آیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس شخص کو بھی اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہاں تیسرا تو کوئی بھی نہیں تھا،
اللہ سے ڈر گیا. نمبر 6، وہ جو صدقے میں اس قدر اخفا کرتا ہے، صدقہ دیتے ہوئے اس قدر چھپاتا ہے صدقہ دینے میں کہ دائیں ہاتھ کے صدقے کی خبر بائیں ہاتھ کو نہیں ہوتی. اس لیے حکم یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہمیشہ مٹھی بند کر کے دینا چاہیے. ابھی تو اس کو خبر نہیں ہوئی نا، اس نے تو نہیں دیکھا کتنے دیے. جب اس نے نہیں دیکھا کس نے دیے تو برابر والا کیسے دیکھ لے گا؟ اور جس کو دے رہے ہیں اس کی عزت نفس بھی بچ گئی. جو ایسا کرے گا، یہ تو بڑا آسان ہے، سبھی صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ اس طرح کر لیا کریں. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو اس طرح چھپا کر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس دن اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا. سب کے لیے آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی نہ کوئی صدقہ تو دیتا ہی ہے نا، کسی وقت بھی دیتا ہے، کم دیتا ہو زیادہ دیتا ہو، چھپا کے دیں. نمبر 7، تخلیے میں، اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہم اکیلے، تخلیہ ہے اور اللہ کے خوف سے رو رہے لگے. بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی کوئی چیز یاد آ گئی، قبر یاد آ گئی، قبر میں دفنایا جائے گا، جو دفنائیں گے وہ واپس آ جائیں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، بڑا کٹھن مسئلہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے جو بھی قبر میں جاتا ہے وہ قبر ہر ایک کو یوں بھیجتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا انگلیوں میں ہاتھ ڈال کے اس طرح بھیج دیتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں. بڑا کٹھن مسئلہ ہوگا. اور پھر وہ واپس آ جائیں گے. قیامت تک میں اس گڑھے میں اکیلا پڑا رہوں گا. اے اللہ کیسے گزرے گی؟ بس یہ یاد کر کے رو دیا. میدان محشر میں کس طریقے سے ہوگا، سوال جواب کیسے ہوں گے، یہ یاد کر کے رو دیا. اللہ کو یاد کر کے اس کی خوف کی وجہ سے رو دیا. اکیلے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. اس رونے کا تعلق اس کے ساتھ ہے یا اس کے رب کے ساتھ ہے؟ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں ایسے شخص کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ عطا فرمائے گا. بڑی بات ہے. نمبر 8، جو شخص اپنے مقروض کو مہلت دیتا ہے، ایسا مقروض جس نے آپ سے قرض لیا، دینے کا بھی اس کا ارادہ ہے، وہ اس کا اقرار بھی کرتا ہے کہ میں دوں گا، لیکن اس کے پاس اس وقت اسباب نہیں ہے، ہاتھ کھلا ہوا نہیں ہے. آپ اس سے قرض مانگتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے میں دے دوں گا، فلاں وقت دے دوں گا، آپ اس کو مہلت دے دیتے ہیں. اس مہلت دینے کی وجہ سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس قرض دینے والے کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. دیکھیے میں نے تفصیل بیان کی کہ جو مقروض ہے وہ کیسا ہے، اور جو آج عمومی مقروض ہیں عمومی طور سے. ایک تو قرض اس لیے لیا جا رہا ہے اس کے دل میں یہ میں نے دینا تو ہے ہی نہیں، وہ چاہے اجتماعی بینکوں سے قرض لے رہا ہو، چاہے کسی انفرادی شخص سے لے رہا ہو، عموماً لوگوں کے دل میں یہ ہے کہ مجھے تو قرض دینا نہیں ہے، بہانے کروں گا چھوٹ جاؤں گا، اور موجود ہے میرے پاس مال، وہ قرض کا تقاضا کر رہا ہے اور میں اس سے بہانے کر رہا ہوں، وہ شامل نہیں ہے اس میں. اس کو مہلت بالکل بھی نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کے تو حلق میں انگلی ڈال کے نکالنا چاہیے کہ اللہ نے دیا اور پھر وہ کر رہا ہے. یہ اس کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ جس کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے اور اس کو مہلت دے دی. نمبر 9، جو مجاہد فی سبیل اللہ کی امداد اور اعانت کرتا ہے. جو آدمی، جو مسلمان جہاد کر رہا ہو، حقیقی جہاد کر رہا ہو، اور میں جہاد پہ نہیں جا سکا لیکن اس کی مدد کرتا ہوں کسی بھی طریقے سے، جو بھی اس کے لیے اسباب کی ضرورت ہے، جس طریقے سے بھی مدد کرتا ہوں. یہ جو میں مدد کر رہا ہوں، جو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اس دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. نمبر 10، جو شخص مکاتب کو آزاد کرنے میں مکاتب کا ہاتھ بٹائے. مکاتب کسے کہتے ہیں؟ ایک زمانہ تھا
غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھیں. اسلام سے پہلے بھی ہوتی تھیں، جب اسلام آیا اس وقت بھی تھیں، بہت بات تک رہی. غلام خریدے بھی جاتے تھے، فروخت بھی کیے جاتے تھے. باندیاں خریدی بھی جاتی تھیں، فروخت بھی کی جاتی تھیں. اس کی اجازت آج بھی شریعت میں ہے کہ اگر کہیں غلام اور باندیاں ہوں. لیکن اسلام نے کچھ ایسے طریقے بتلائے کہ غلامی کو اور باندیوں کو پسند نہیں کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے، یہ غلام نہیں پیدا ہوا. یہ تو غلام کسی وجہ سے بنے بعد میں. حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے غلام بنا کر بیچ دیا. اور کتنے واقعات آتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو برس بڑے تھے، فارس کے رہنے والے تھے، مجوسی تھے، بت پرست بھی ان کا گھرانہ تھا، لیکن اس کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ جد و جہد کی، مختصر یہ کہ پادریوں کے پاس گئے، کس کے پاس گئے. آخر میں ایک پادری نے کہا کہ عرب کا ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پہ کھجور کے درخت ہیں، اور عن قریب وہاں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے. اگر تم ان کا زمانہ پاؤ، دیکھیے کتنی عمر ہوگی ان کی، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا. یہ ایک قافلہ جا رہا تھا فارس سے یثرب کی طرف. کسی نے بتایا یثرب میں درخت ہیں، یہ وہاں جا رہا تھا. انہوں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو. آزاد آدمی تھے، انہیں ساتھ لے لیا، راستے میں غلام بنا کر بیچ دیا. اور غلام بنا کے جو بیچا وہ یثرب کا ہی ایک یہودی سردار جو تھا اس نے خرید لیا. یہ ان کے باغ میں کام کرنے لگے، کھجور کے درخت پہ بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے اوپر. وہ سردار، ان کا آقا اور ان کا ایک مہمان جو ملنے آیا تھا یہودی، دونوں بات کر رہے تھے کہ یثرب کے لوگوں کو کیا ہو گیا، پاگل تو نہیں ہو گئے کہ ایک شخص مکے سے آیا کہتا ہے میں نبی ہوں، اور یہ اس کے اوپر لپٹ رہے ہیں، اس کی مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں. یہ کان کھڑے ہوئے، فوراً کودے، آقا سے کہنے لگے وہ جو ابھی بات کر رہے تھے کس نبی کی ذکر کر رہے تھے. اس نے ایک تھپڑ لگایا نا. ان کو 3 نشانیاں بتلائی تھی آخری راہب نے کہ وہ جو نبی ہوں گے ان کی 3 نشانیاں ہوں گی. پہلی یہ کہ اگر ان کی خدمت میں صدقہ لے کے جاؤ تو اپنے لیے قبول نہیں کریں گے، جو مستحق ہوں گے ان میں تقسیم کر دیں گے. ایک دن لے کے گئے، کہا صدقہ ہے، تقسیم کر دیے، ایک نشانی ہو گئی، چلے گئے واپس. پھر ایک عرصے کے بعد آئے، 15-20 دن، مہینے کے بعد، کیونکہ وہ تو خود غلام تھے، کام کرتے تھے. اب جو کھجوریں لے کر کے آئے، انہوں نے کہا یہ ہدیہ ہے. حضور علیہ السلام نے تناول فرمایا، دوسری نشانی پوری ہو گئی. پھر چلے گئے. تیسری مرتبہ پھر جب آئے تو حضور علیہ السلام کی کمر کے پیچھے بیٹھے. حضور علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ میرے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، یہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کمر سے کپڑا ہٹایا، انہوں نے دیکھا، اس کا بوسہ لیا، 3 نشانیاں پوری ہو گئیں. کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنے حالات بتلائے، میں غلام ہوں. کہا کہ اپنے آقا سے کہو جا کے کچھ پیسے لے لے، آزاد کر دے. اس نے کہا اتنے کلو سونا لے کر کے آؤ، 300 درخت کھجور کے لگاؤ، اس پہ جب پھل آ جائے گا. ایک لمبا قصہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کو بتلایا. حضور علیہ السلام نے یہ دونوں چیزیں ان کی پوری کر کے دی. وہ ایک کہیں سے مال غنیمت میں انڈے کے برابر سونا آیا، کہا یہ لے جاؤ، دے دو اسے. انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا حضرت، یہ تو اتنا وزن کا تھوڑی ہوگا. آپ نے فرمایا دے دو. اس نے وزن کیا، حیران رہ گیا، اتنی سی چیز میرے گمان کے مطابق پوری. حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا. وہ درخت لگائے، اس پہ پھل. اب کھجور کا پھل، وہ کہنے والے کہتے ہیں دادا لگائے تو پوتا کھائے. چند سالوں میں، 2-3 سال میں اس میں پھل آ گئے، 2 میں نہیں آئے. وہ پھر ایک وہ مسئلہ تھا. حضور علیہ السلام گئے، اس کو ہلایا، اس پہ بھی پھل آ گئے. انہوں نے کہا گن لو پورے. جب گن لیے تو آزاد ہو گئے. ایسے کسی مکاتب کو آزاد، اچھا یہ جو آزاد کیا جا رہا ہے جس کو، اس عمل کو مکاتب کہتے ہیں، ایسے غلام کو جس کی مدد کی جاتی ہے نا، اور وہ پیسہ دیتا ہے اور وہ آزاد ہو جاتا ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں
کہ مکاتب وہ غلام جس کی آزادی کو اس کا آقا کسی روپے کے ساتھ مشروط کر دے، ہم اس کے ساتھ مدد کریں اس کے آزاد کرانے میں، تو اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو انسان تو آزاد پیدا ہوا تھا، تو شریعت نے کہا کہ بھئی بات یہ مختلف چیزوں میں تم سے یہ عمل ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، غلام آزاد کرو، غلام آزاد، قسم ٹوٹ گئی، ہم اس کام کو پورا نہ کر سکے، غلام آزاد کرو، غلام آزاد نہیں کر سکے تو روزے رکھو، روزے نہیں رکھ سکتے تو اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ۔ سورہ انعام میں اس کا ذکر ہے، 10 آدمیوں کا کھانا۔ تو بہت سارے معاملات میں غلام آزاد کرنے کا ذکر اس لیے فرمایا گیا تاکہ یہ غلامی جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ اس وقت شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے، اگر قرب قیامت میں کہیں آ جائے تو احکام ہماری شریعت میں ان کے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔